کیونکہ آج بھی جب اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود قانونی سوال وہیں کے وہیں موجود ہے۔ مظہر برلا صاحب، ابھی بھی کوئی نقطہ باقی رہ گیا ہے، مطلب اور کس طریقے سے سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی وضاحت کرے گا؟ ذرا وہ درست فرما رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو 2-3 باتیں کی ہیں اسی میں اس کا جواب ہے۔ اچھا، مثلاً آپ نے فرمایا کہ 2.5 ماہ بعد تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے۔ یہ ہمیں جس وقت فیصلہ آیا تھا اسی وقت اندازہ تھا، چونکہ تفصیلی فیصلے کا انتظار کیے بغیر حکومت نظر ثانی درخواست لے کر چلی گئی تھی سپریم کورٹ، جسے 3 رکنی کمیٹی نے مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جناب جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک تو انٹرٹین نہیں ہو سکتی یہ درخواست۔ البتہ قاضی صاحب اس وقت بڑے گرم سرد ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا نہیں جی نہیں، یہ درخواست تو کرنی چاہیے انٹرٹین، یہ تو فوری نوعیت کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ہمیں خیر اس وقت یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو اکثریتی ججز ہیں وہ یہ فیصلہ اس وقت دیں گے کہ جب قاضی صاحب کے جانے کے دن قریب آ جائیں گے۔ اچھا، تو اب قاضی صاحب کے جانے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے 1 اکتوبر کے بعد نیکسٹ ویک سے ان کی فیئر ویل پارٹیاں شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، کبھی وہ کراچی بار میں ڈنر کریں گے تو کبھی لاہور بار میں کریں گے تو کبھی کوئٹہ والے تو پتہ نہیں انہیں بلائیں گے یا نہ بلائیں، برلا صاحب میں پشاور گفتگو والے کا بلا محور لیں گے۔ سینٹرک تبدیل تو نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن صرف آپ کے اور میرے اور ہمارے ناظرین کے رہنمائی کے لیے مکالمے کی حیثیت سے مجھے صرف یہ بتائیے گا، سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، ان کا ایک کالم منظر عام پر آیا جو جنگ اخبار میں انہوں نے لکھا، میں کوٹ کر کے یہ بات کر رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ چلے تو جائیں گے لیکن وہ جانے سے پہلے کچھ اس قسم کے اختیارات کا استعمال کریں گے کہ جس کے لیے حکومت کے لیے مستقبل میں راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ اب آپ اپنا تجزیہ مکمل بھی کیجئے گا اور ذرا اس جملے کو بھی جو ہے نا ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ جی ہاں، یہ وہ جو آرڈیننس ابھی آیا ہے اس حوالے سے میر صاحب نے بات کی ہے کہ وہ اس آرڈیننس کا سہارا لے کر کچھ کام کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وہ یہ بھی نہ کر پائیں۔ اچھا، ابھی چونکہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد جو اعظم نذیر تارڑ فرما رہے ہیں نا کہ جی ابھی کھیل، وہ درست فرما رہے ہیں کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، چونکہ الیکشن کمیشن تو حکومت کی سائیڈ لے گا۔ آج آپ کو یاد آتی ہوگی وہ راول پنڈی کے جو کمشنر تھے لیاقت چٹھا صاحب، جی ان کی پریس کانفرنس جی 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 کہ انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر دونوں مجھے فون کرتے رہے اور میرا ضمیر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوا اور میں لوگوں کے سامنے یہ کہانی رکھ رہا ہوں۔ آج وہ کہانی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ الیکشن کمشنر تو بات نہیں سنے گا نہ مانے گا، اور میرا خیال ہے کہ توہین عدالت ان پہ لگے گی۔ اچھا، دوسرا جو کھیل ہے اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمشنر کے درمیان خطوں کا تبادلہ، تو وہ چونکہ الیکشن کمشنر ایک بہانہ بنائے گا، انہی کے کہنے پر تو خط لکھا اسپیکر نے، یہ اندر کھاتے ملے ہوئے ہیں صاحب، وہ کہے گا جی مجھے اسپیکر نے یہ خط لکھا ہے، تو اس کی روشنی میں پی ٹی آئی تو پارٹی نہیں ہے پارلیمانی، حالانکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ پارٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن پہ توہین لگنے کی تیاری ہوگی، اچھا، اور اس دوران مسلم لیگ نون یا حکومت نظر ثانی کی ایک درخواست ڈالے گی کہ جی اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے۔ اب جب نظر ثانی کی درخواست آئے گی تو پھر وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے، جس کو اب آگی میر صاحب والی بات، جی پہلے تھی وہ 3 رکنی کمیٹی جس میں منیب اختر صاحب شامل تھے، وہ ہوتی تو وہ کیس کا فیصلہ ہی وہ لگاتے نظر ثانی کا 20 اکتوبر کو تاریخ لگاتے۔ اچھا اب قاضی صاحب اس کو پہلے لگانے کی کوشش کریں گے، اچھا، مگر قاضی صاحب ناکام کہاں ہوں گے؟ ناکام یہاں ہوں گے کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہوگی یہ وہی ججز سنیں گے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں آگے قاضی صاحب کے قدم رک جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے وہ آئیں گے بڑے شان و شوکت سے،
لیکن یہاں آ کے ان کے قدم رک مطلب جائیں گے. اپنے ہی کیے گئے تفصیلی فیصلے میں کہیں نہ کہیں چل کر آگے خود چیف جسٹس جو ہیں وہ الجھ سے جائیں گے. تو آسمہ ودود صاحبہ مجھے یہ بتائے گا جو آج کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے, یا پھر اس کے برعکس مسلم لیگ نون کی محبت میں سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ توہین عدالت کا دھبا بھی برداشت کر لیں گے؟ دیکھیے جی, اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے نا وہ بیسکلی ہو رہی ہے انسٹیٹیوشنز کو آپس میں کولائڈ کرنے کے حوالے. اچھا, اس میں بیسکلی جتنا کیوس اس سسٹم میں آئے گا, اس سٹنگ گورنمنٹ کی بقا اسی میں ہے, کیونکہ بیسکلی یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی, پولیٹیکل کیپٹل, لوگوں کی ول, لوگوں کے ووٹ سے تو بنی نہیں ہے. اس کا جو اس گورنمنٹ کی جو روٹس ہے وہ کہیں اور ہیں, وہ کیوس میں ہے, وہ پولیٹیکل ڈائلاما میں ہے, وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں ہے, وہ انسٹیٹیوشن کے کولوژن میں ہے. ایک کیوس جب تک برپا رہے گا نا, ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک جب تک برپا رہے گا, تب تک ان لوگوں کا سیف زون ہے. جب معاملات آگے کی طرف بڑھے, ریکنسیلیشن کی طرف بڑھے, ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ, ایک بہتر سولوشن کی طرف بڑھے, تب یہ لوگ ان ایزی ہو جاتے ہیں, تب ان کو ایک ان ایزینس فیل ہوتی ہے, کیونکہ ان کو اپنی پاور جاتے نظر آتی ہے. تو آپ نے کہا کہ اب آگے کیا ہوگا, جہاں تک آپ اس پورے سینیریو کو اسٹڈی کریں نا, تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ نون لیگ پرائمریلی, اینڈ اس دفعہ ساتھ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے, نون لیگ کی گورننس یعنی ان کی گورنمنٹ آنے کے بعد دے آپٹ فار فرکشن ود دا سپریم کورٹ. یہ ہمیں پاسٹ میں بھی کرتے رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ کو ان کی فرکشن ود دا سپریم کورٹ آفس نظر آ رہی ہے. انہوں نے اپنا ساتھ اپنی ایک الائنس بنائی ہوئی ہے کہ آپ کا الیکشن کمیشن ہو گیا, پارلیمنٹ ہو گئی. یو ٹیل می, پارلیمنٹ کب کسی گورنمنٹ کے لیے انیشیٹو لیتی ہے کہ اسٹے آن آئی نہیں 2/3 میجورٹی فار یو؟ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا؟ کبھی اس سے پہلے یہ دیکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اسموتھلی الیکشن کروائے, تمام پارٹیوں کو ایکولی ہینڈل کرے, اس کے علاوہ ووٹر رائٹ کی حفاظت کرے, وہ کسی ایک کے اگینسٹ جکسا بنا لے گورنمنٹ کے ساتھ یا اینٹیز کے ساتھ, کسی ایک پارٹی کے خلاف جا کے خود اوور ایکسائٹیڈ ہو کے اس کو گیم سے آؤٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. ہم ایک علیحدہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم میں رہ رہے ہیں, جو کہ اس سے پہلے ڈیموکریٹک ہسٹری, پولیٹیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹس میرے طرح کے جو لوگ ہیں, وہ تو سوائے حیرت ہونے کے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے لیے ہر نیا سینیریو ایک کوسچن مارک ہے. آپ مجھے بتائیں ڈیموکریٹک سسٹم میں ٹراکٹمی آف پاور میں اگر آپ کی جوڈیشری ٹوتھ لیس ہو جائے گی, تو وہ صرف آپ ڈیموکریٹک سے رہنا کو افیکٹ کرے گی, وہ آپ کی ہر ایسپیکٹ آف لائف کو افیکٹ کرے گی, وہ ایک آرڈنری بندے کو افیکٹ کرے گی. جوڈیشری نہیں ہوگا, جسٹ رول آف لا نہیں ہوگا, تو ہم سب کہاں جائیں گے؟ What will be our final resort? But do they? No, they don't care. کیونکہ ان کی ویل بینگ, ان کی گورننس, ان کی گورنمنٹ, ان کی طاقت صرف اس میں ہے کہ انسٹیٹیوشن سے ٹکرائیں, پولیٹیکل اینٹیز آپ کے پاور ہب سے ٹکرائیں. جتنی زیادہ فرکشن ہوگی ان کا سیف زون رہے گا. یہ ہم ایک ایسی ٹریجک پولیٹیکل سیٹ اپ میں ہے جہاں پہ ہماری رولنگ ایلیٹ بقا ہماری تباہی میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا